ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ولاگ جہالت کو غیرت ایمانی سمجھ کر معاشرے میں آگ لگانے والے شرپسندوں اور فتنہ پرور ملاؤں کے نام ہے، جن کی وجہ سے کل ایک نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ لاہور کے اچرا بازار میں ایک خاتون کو کیوں ہراساں کیا گیا، یہ کیا معاملہ اور ماجرا تھا، اور اگر اس خاتون کی کوئی غلطی نہیں تھی، غلطی جن لوگوں نے تنگ کیا، ہراساں کیا، اس کی زندگی خطرے میں ڈال دی، اگر غلطی ان کی تھی تو پھر اس خاتون کو معافی مانگنے پر، توبہ کرنے پر کیوں مجبور کیا گیا؟ اس سارے معاملے میں ریاست کا، سماج کا اور علماء کا کیا کردار رہا ہے اور کیا کردار ہونا چاہیے، اور یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، آج کے ولاگ میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک مختصر خلاصہ رکھ دیتا ہوں کہ کل دراصل ہوا کیا ہے، تاکہ آپ کو یہ معاملہ سمجھنے میں آسانی ہو، اور پھر اس پہ ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ ایک خاتون اپنے شوہر کے ہمراہ اچرا بازار میں شاپنگ کرنے یا کھانا کھانے پہنچی، اور وہاں پہ گھومتے پھرتے ہوئے لوگوں نے اس کے لباس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے یہ قابل اعتراض ہے، اس پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اور آپ بلاسفہمی کی مرتکب ہو رہی ہیں، توہین قرآن کا آپ نے جو ہے وہ ارتکاب کیا ہے۔ دراصل وہ جو خاتون جس کی بات ہو رہی ہے، اس نے جو شرٹ پہن رکھی تھی اس پر عربی زبان میں خطاطی کی گئی تھی، اور یہ جو عربک کیلیگرافک پرنٹ ہے، یہ آج کل سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت کئی جو عرب ممالک ہیں وہاں خاصا مقبول ہے، اور ان عرب ممالک کی دیکھا دیکھی یہ جو رواج ہے، یہ جو فیشن ہے، وہ پاکستان میں بھی آ گیا ہے، اور یہاں بھی اس طرح کے جو عربک کیلیگرافک پرنٹ کے جو شرٹیں ہیں وہ یہاں بھی دستیاب ہیں، اور یہاں بھی جو ہے وہ پہنے جا رہے ہیں۔ تو گارمنٹ انڈسٹری میں یہ جو عربی خطاطی یا عربی رسم الخط میں لکھے گئے الفاظ پر مشتمل یہ جو پرنٹ ہے یہ عام ہے، اس کا فیشن جو ہے وہ اچھا خاصا چل رہا ہے۔ تو اس خاتون نے وہ اسی طرح کی شرٹ جو ہے وہ پہن رکھی جس طرح کی آپ جو ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اس سے کہا جانے لگا، اس سے مطالبہ کیا جانے لگا کہ جی تم یہ شرٹ اتار دو۔ اب ایک خاتون سے بازار میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی تم یہ شرٹ اتار دو، کیونکہ یہ اس پہ کوئی توہین آمیز الفاظ جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی تماشا لگ جائے تو پھر ہر ایک اس میں حصہ ڈالنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور پھر بات جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور غیرت جو ہے وہ تو ٹھاٹھے مار رہی ہے، ابل کے جو ہے وہ باہر آ رہی ہے ہمارے سماج میں۔ تو اسی اثناء میں کسی نے جناب وہ جو بزعم خود ٹھیکیدار ہیں دین کے، اور جنہوں نے جو ہے وہ حب رسول کا ٹھیکہ جو ہے وہ لے رکھا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ یہ جو ہے وہ اس کے جملہ حقوق ہمارے پاس محفوظ ہیں، اور کسی کے پاس جو ہے وہ اس پہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے، اور ہم نے ہی حرمت رسول کا جو ہے وہ تحفظ کرنا ہے۔ تو تحریک لبیک کے جو رہنما ہیں انہیں ٹیلی فون کر دیا گیا، انہیں بلا لیا گیا، اور وہ جناب پہنچ گئے وہاں پہ، اور بات جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ اس خاتون کو ایک دکان میں پناہ لینا پڑی، اور باہر جو ہے وہ نعرے لگ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جی گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، اور اس طرح کا ماحول بن گیا کہ ممکن تھا کہ کچھ ہی دیر میں اس خاتون کی تکہ بوٹی کر دی جاتی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، اس کو مار مار کے جو ہے وہ جان سے ہی جو ہے وہ مار دیا جاتا۔ تو کسی بھلے آدمی نے پولیس کو بتا دیا، اور تھانہ اچرا کی پولیس جو ہے وہ وہاں پہنچی، ایس ایچ او بھی وہاں پہنچے، اور جو اے ایس پی ہیں سرکل کی شہر بانو، وہ بھی جو ہے وہ وہاں پہنچ گئی، اور انہوں نے بمشکل اس خاتون کو ریسکیو کیا، اور وہ جو خاتون خوف سے جو ہے وہ کانپ رہی تھی، کیونکہ اس طرح کے واقعات ہمارے ہاں کئی پیش آ چکے ہیں۔ سری لنکا میں جو واقعہ پیش آیا، اس کے علاوہ بھی کئی واقعات ہیں کہ جب ایک نعرہ لگ جاتا ہے کہ جی اس نے توہین کی ہے، توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے، یا قرآن کی توہین کی ہے، یا پیغمبر کی توہین کی ہے، یا کوئی بھی، تو یہ بلاسفہمی کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ معاملے کو دیکھتے ہیں کہ بات
سچی ہے، جھوٹی ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے، ہوا کیا ہے، تو وہ جناب توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں اور وہ آگ لگا دیتے ہیں اور زمین آسمان جو ہے وہ ایک کر دیتے ہیں۔ تو اس جہالت کے مظاہرے ہم پہلے بھی کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، اس وجہ سے وہ خاتون اسے خوف تھا کہ شاید اب اسے جو ہے وہ مار دیا جائے گا، تو یہ اے ایس پی شہر بانو نے وہاں پہنچ کے بمشکل وہاں اس کو ریسکیو کیا، اور اس معاملے پہ جو ہے وہ اس خاتون پولیس افسر کی تعریف بھی کی گئی اور ابھی بھی کی جا رہی ہے اور کی جانی چاہیے، ظاہر ہے اس نے بڑی بہادری سے جو ہے وہ کام کیا۔ یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ بڑا افسوسناک تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، پہلے آپ ذرا یہ ویڈیو ملاحظہ کر لیجیے جو ایس ایچ او تھانہ اچرا اور اے ایس پی خاتون اے ایس پی شہر بانو کی موجودگی میں جو ویڈیو بنائی گئی، جس میں پہلے اے ایس پی اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں اور پھر اس خاتون کو کہا جاتا ہے کہ وہ معافی مانگے۔ یہ ذرا ویڈیو دیکھیں پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سیدہ شہربانو نقوی ہے، میں ایس پی گلبرگ ہوں، میرے ساتھ کھڑے ہوئے ایس ایچ او اچرا بلال۔ آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اچرا بازار آئی شاپنگ کرنے۔ انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے۔ جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں، اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی ہو گئی۔ اس چیز کو جب ہم نے آگے پروو کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے، جو حقائق سامنے آتے ہیں، ان کے متعلق آپ کو ندیم بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن موجود، اور اس کے بعد وہ خاتون بھی معذرت کریں گی کہ کیا ہوا اور کیا ان کی نیت تھی، اس کے متعلق بھی بات کریں گے۔ جی، یہ بیٹی سے بات ہوئی تھی میری اور اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ لفاظ ٹھیک تھے، ویسے ڈیزائننگ اس کی بنی ہوئی تھی، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے تو یہ بہن آئی، انہوں نے کہا یہ آئندہ کی بات ہے، ایسا لباس نہیں پہنیں گے، انہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ السلام علیکم، میں اچرا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور یہ جو بھی ہوا لا علمی میں ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں۔ قرآن، سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے۔ میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے سسر حافظ قرآن ہے، میں خود، ہم لوگ دینی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ریاست کے نمائندوں، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی موجودگی میں وہ جو خاتون ہے جس کو ہراساں کیا گیا، دراصل جو مظلوم ہے، جسے پریشان کیا گیا، جسے زندگی کی سب سے بڑی اذیت جو ہے وہ دی گئی، اس خاتون کو دو ملا اپنے درمیان بٹھا کر معافی مانگنے پر مجبور کرتے ہیں، اور جب وہ بات کر رہی ہوتی ہے تو ایک مولوی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ معافی دے دی، معافی دے دی، اور دوسرے مولوی صاحب جو ہیں وہ لقمہ دیتے ہیں کہ یہ بھی کہو کہ تمہارا تعلق جو ہے وہ اہل سنت سے ہے، اور وہ بیچاری کہتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وہ دانستہ نہیں کیا اور مجھے اندازہ نہیں تھا، اور میں آئندہ جو ہے وہ نہیں کروں گی۔ تو ان دین کے بزم خود ٹھیکیداروں سے کوئی پوچھے کہ تم ہوتے کون ہو معافی دینے والے، تمہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ تم لوگوں کو معاف کرتے پھرو، یا ان سے غیرت ایمانی کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ تقسیم کرتے پھرو، اور لوگوں سے ایمان میں سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرو، یا ان سے متعلق جو ہے وہ فتوے صادر کرتے پھرو، تمہیں یہ اختیار دیا کس نے؟ تم خود گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہو، کون سا گناہ ہے، کون سی برائی ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے؟ ناجائز منافع خوری تم کرتے ہو اور لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ تم ڈالتے ہو، کون سا گناہ ہے، کون سا جرم ہے جو تم لوگ جو ہے وہ نہیں کرتے؟ دین کی الف بے کا جو ہے وہ تمہیں پتہ نہیں ہے، جہالت میں سرتا پاؤں ڈوبے ہوئے ہو، اور دین کے محافظ اور ٹھیکیدار بن کے جو ہے وہ تم سامنے آ جاتے ہو، اور خدائی فوجدار بن کے جو ہے وہ نکل پڑتے ہو، اور ایک جملہ تم لوگوں نے طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، اور تم جو ہے سب سے بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے بدبخت اور سب سے بڑے گستاخ رسول تو یہ لوگ خود ہیں، کیونکہ جسے رحمت للعالمین کہا گیا اس کے نام پہ تم شر پھیلاتے پھر رہے ہو، اس کے نام پہ تم آگ لگاتے پھر رہے ہو، اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ اور تو سب سے بڑے گستاخ رسول جو ہے وہ تو تم خود ہو، اور اگر تمہیں عربی جو ہے وہ نہیں آتی تو اپنی جہالت کو کوئی حل ڈھونڈو، اس پہ تمہیں ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، تمہیں معافی مانگنی چاہیے، الٹا اس خاتون سے جو ہے وہ معافی منگوا رہے ہو۔
اچھا تھا کیا؟ اس خاتون کی شرٹ پہ ایک لفظ لکھا ہوا تھا عربی رسم الختم میں، حلوہ. اب مطلب تھوڑی بہت بھی عربی جسے آتی ہے اسے اندازہ ہے کہ اس لفظ حلوہ کا جو ہے وہ کیا مطلب ہے. تعریف کے معنوں میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور شاید ان ملاؤں نے اسے حلوے کی شان میں گستاخی سمجھ لیا اور توہین قرآن کا الزام لگا کر اس خاتون کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ڈال دی. اچھا پھر اس پہ ایک اور توجہ بھی پیش کی جا رہی ہے. جب یہ بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس نے توہین کا ارتکاب نہیں کیا، لیکن احتیاط کرنی چاہیے تھی، اسے ضرورت کیا تھی یہ عربی رسم الختم والا خط والا جو لباس ہے وہ پہننے کی. سبحان اللہ. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ سگ تو آزاد ہوں اور سنگ مقید ہوں، یعنی پتھروں کو باندھ دیا جائے اور کتوں کو آزاد کر دیا جائے تاکہ کتوں کو کوئی پتھر نہ مار سکے. یعنی بجائے اس کے کہ آپ اپنی جہالت، آپ اپنی لا علمی پر شرمندگی کا اظہار کریں، آپ اپنی جہالت دور کرنے کی بات کریں، آپ کہتے ہیں کہ اس نے یہ پہنا کیوں کہ جس سے مغالطہ پیدا ہو سکتا تھا، جس سے غلط فہمی جو ہے وہ جنم لے سکتی تھی. اور یہ جو زور ہے نا ان ملاؤں کا، وہ کمزور اور نہتے لوگوں پہ ہی چلتا ہے. یہ لباس اب مثال کے طور پہ جو خاتون ایس پی ہے اس کے لباس پہ تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بنتا بھی نہیں ہے. لیکن اگر یہ دین کی بات کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس کے پاس ڈنڈا ہے، اور وہ خاتون جو تھی وہ بیچاری ایک عام خاتون تھی، تو وہ آسان شکار تھی ان کے لیے، لہٰذا سب نکل پڑے ہجوم کی صورت میں اور سب کی غیرت ایمانی جو ہے وہ جاگ گئی. اور یہ کنویں کے مینڈک ملک سے باہر نکلیں، کوئی کسی اور ملک کو چھوڑیں، مغربی ممالک کو چھوڑیں، او بھائی تم سعودی عرب ہی چلے جاؤ، متحدہ عرب امارات چلے جاؤ، دبئی چلے جاؤ، کویت چلے جاؤ، تو تمہیں پتہ چلے کہ دنیا جو ہے وہ کہاں سے کہاں نکل گئی ہے، اور تم جو ہے وہ کہاں کھڑے نہیں بلکہ پڑے ہوئے ہو، غلاظت میں لتھڑے ہوئے ہو، جہالت میں سرتا پاؤں جکڑے ہوئے ہو، اور تمہیں اس میں کسی قسم کی کوئی ندامت اور شرمندگی بھی جو ہے وہ نہیں ہے. اور یہ وہ جاہل اجڈ اور گنوار ہیں کہ انہیں اگر عربی میں کوئی ماں بہن کی گالیاں بھی دینے لگ پڑے تو یہ اس پہ بھی کہیں گے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے. اور عربی زبان میں انہیں کوئی کسی سنگر کا، کسی گلوکار کا کوئی فحش ترین گانا ہی سنا دیا جائے جس میں واقعتاً قرآن کی توہین کی گئی ہو، جس میں واقعتاً اسلام کی توہین کی گئی ہو، تو یہ اس میں بھی جھومنے لگ جائیں گے. تو بھائی یہ جو آپ کی جہالت ہے اس کا کچھ سوچو، اس کا کچھ علاج کرو، کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور باقی تو کسی طرف کوئی اسلام کی طرف آپ لوگ مائل ہوتے نہیں ہیں، نہ معاملات ٹھیک ہیں، نہ عبادات کی طرف آپ کا رجحان ہے. بس ایک ہی بات کہ جی گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا. بس جہاں پہ کوئی بات ہوتی ہے آپ جو ہے وہ نکل پڑتے ہو. بس آپ کے خیال میں بس یہی جو جہالت ہے یہی آپ کا سرمایہ حیات ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ ملک سے باہر نکلے تو انہیں جو ہے وہ پتہ چلے کہ دنیا جو ہے وہ کہاں نکل گئی ہے. اور جب یہ میں صورتحال دیکھتا ہوں اس طرح کی، تو وہ کسی عربی نے جو ہندوستانیوں کے بارے میں بات کی تھی، پاکستانیوں کے بارے میں جو اس نے کہا تھا، وہ بات اس کی بالکل درست محسوس ہوتی ہے. وہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ کسی عربی نے کہا تھا پاکستانی سے کہ بھائی کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے لیکن تم لوگ تو کلمہ پڑھ کے باؤلی ہی ہو گئے ہو. اور واقعی ایسے لگتا ہے ہمارے ہاں جو اہل ایمان ہیں انہیں دیکھ کے کہ واقعی یہ باولے ہو گئے ہیں، یعنی کسی چیز کی جو ہے وہ سمجھ نہیں ہے. اور جو باولا ہو جائے اس کا کیا علاج ہوتا ہے وہ آپ کو بڑی اچھی طرح سے جو ہے وہ پتہ ہی ہے. اچھا پھر بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ جو کل حرکت ہوئی ہے یہ اسلام نہیں ہے، یہ چند شر پسند ہیں جی وہ یہ کرتے ہیں. اچھا ان چند شر پسندوں کے خلاف آپ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ اگر وہ واقعی چند شر پسند ہیں جو اسلام کا غلط استعمال کر رہے ہیں، جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں بقول آپ کے، ویسے میں تو سمجھتا ہوں کہ صورتحال کچھ اور ہے. یہ جو ناسور ہے یہ ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے. یہ انتہا پسندی کا جو ناسور ہے، یہ جہالت کا جو ناسور ہے، یہ اب جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ لا علاج ہو چکا ہے. لیکن چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ سب کا معاملہ نہیں ہے، ہم تو بڑے فراخ دل ہیں اور علماء کی اکثریت جو ہے وہ بڑی سمجھدار ہے
اور چیزوں کو سمجھتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو بھائی اس پہ بولتے کیوں نہیں؟ اب یہ جو کل کا افسوسناک واقعہ ہوا ہے لاہور کی اچھرا بازار میں، اس پہ علامہ طاہر اشرفی کے علاوہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی عالم دین نے جو ہے وہ اس پہ بات کی ہو، اس کی مذمت کی ہو، کہ مطالبہ کیا ہو کہ وہ ملا جنہوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے، اس خاتون کو ہراساں کیا ہے، قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے، شریعت کی نہیں بلکہ قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے، ان ملاؤں کو گرفتار کیا جائے اور انہیں قرار واقعی سزا دی ہے، کسی عالم دین نے یہ مطالبہ کیا ہے؟ کہاں ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب؟ کہاں ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب؟ کہاں ہیں مولانا طارق جمیل صاحب؟ کہاں ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب؟ کہاں ہیں باقی علماء کرام جو دیگر معاملات پہ تو اپنی سیاست چمکانے کے لیے جو ہے وہ فوراً کود کے جو ہے وہ میدان میں آ جاتے؟ تو ابھی انہوں نے چپ کا روزہ کیوں رکھ لیا ہے؟ ابھی ان کے منہ کو جو ہے وہ تالے کیوں لگ گئے ہیں؟ ابھی وہ اس پہ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ ان سب کو جو ہے وہ اس پہ بات کرنی چاہیے، بولنا چاہیے، اور تاکہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ڈفرینشیٹ کیا جائے، انہیں خلط ملط نہ کیا جائے ان جاہل اجڑ اور گنوار لوگوں کے ساتھ جنہوں نے علماء کا روپ دھار رکھا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان میں تفریق ہونی چاہیے تو پھر انہیں بولنا چاہیے، انہیں پھر اس پہ بات کرنی چاہیے، اس ایسے معاملات کی جو ہے وہ کھل کر مذمت کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ کوئی اسلام نہیں ہے، اور ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لا کے جو ہے وہ سزا دی جانی چاہیے۔ اور جہاں تک ریاست کا معاملہ ہے، یہ تو علماء کا معاملہ تھا، سماج کا معاملہ تھا، ریاست کا جو معاملہ ہے، میں پہلے بھی کئی بار جو ہے وہ کہہ چکا ہوں کہ ریاست نے ہی اس انتہا پسندی کو فروغ دیا ہے، ریاست نے ہی اس طرح کے عناصر کی حوصلہ افزائی کی ہے تاکہ انہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے، اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے، اپنی چودراہٹ برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے بھی یہ کئی واقعات اس طرح کے پیش آ چکے ہیں اور یہ معاملہ پہلے ہی بہت خراب ہو چکا ہے، لیکن اب بھی شاید وقت ہے کہ اس کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ اگر ریاست نے اس پہ کوئی کارروائی نہ کی اور یہ جو فتنہ ہے اس کا کلا کما نہ کیا، اگر اس کا توڑ نہ کیا گیا، اس کی حوصلہ شکنی نہ کی گئی، یہ جو موب جسٹس ہے اگر اس کے خلاف سخت ترین کارروائی نہ کی گئی، وہ جو سیال کوٹ میں بھائیوں کو جلا دیا گیا تھا نا، اگر اس وقت کارروائی ہوتی اور لٹکا دیا جاتا ان لوگوں کو، ایک ایک بندے کو لٹکایا جاتا، تو دوسرا واقعہ نہیں پیش آنا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے بعد بھی کتنے واقعات جو ہے وہ اس طرح کے پیش آ چکے ہیں، اور اگر ریاست کے علم برداروں نے اس کو سنجیدگی سے نہ لیا اور اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کی گئی اور اس فتنے کو ختم نہ کیا گیا، تو میں بتا دوں کہ یہ وہ آگ ہے جو ایک دن آپ کے گھروں تک بھی پہنچے گی۔ اب تک لیے اتنا ہی، فی الحال اسی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔